الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دیکھیں، یہی ہمارے موضوع پہ بات ہم کریں گے۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے۔ لوگوں کا باہر معاملہ تو اچھا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن گھر میں اچھا نہیں ہوتا۔ تو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو جب ہم گھر کے اندر بلکہ باہر لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بات کر اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر میں اچھا نہیں ہوتا بیوی کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو گھروں میں رہن سہن تھا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کس طرح تھا۔ بلکہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام گھر میں بیویوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بلکہ دوڑ بھی اکثر لگا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے۔ چھوٹی موٹی بات پہ نبی علیہ السلام اپنے بیویوں سے بھی باتیں ہو جاتی تھی، چھوٹی موٹی وہ نبی علیہ السلام کی بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ وہ دور رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت جو ہے نا وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی وہ ہوتی ہے۔ تو عورت کی فطرت ہی ایسی ہے، شوہر کو یہ فطرت کا پتہ ہونا چاہیے، اس سے اس کا سلوک اس کے ساتھ اس نے سلوک کیسا کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ جب بیوی کی فطرت کو شوہر سمجھے گا کہ نبی علیہ السلام فرمائی یہ جو پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی، تو جو ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس لیے عورت کی فطرت یہی ہے۔ اسی طرح شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ شوہر کو یہ جاننا چاہیے عورت کی فطرت کو۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تربیت کرے، اچھی نیک، ٹھیک ہے نا، اچھی تربیت کرے، اس کو دین کی باتیں بتائیں، اس کی اصلاح کرے، اس کو نماز کا حکم دے، برائی سے روکے، اس میں کوئی بے حیائی دیکھے تو اس کو روکے۔ یہ شوہر پہ واجب ہے، ضروری ہے، جس طرح نفقہ ضروری ہے۔ نفقہ تو چلے دنیا داری کی بات ہے، دنیا داری اس سے ہوگی، لیکن جو دین داری ہے اس سے تو اس کی آخرت بنے گی، تو یہ مقدم ہے۔ تو گھر میں اگر غلط ہو رہا ہے تو اسے روکے۔ بے حیائی دیکھیں، اگر کوئی بے حیائی کا کام ہے اسے روکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنی بیوی میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو غیر شرعی ہو تو اس کو روکو۔ جیسے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ وہ ہے نا تصویر والا کپڑا انہوں نے لٹکایا ہوا تھا، تو آپ ناراض ہوئے اور اصلاح کی فوراً ان کی۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو شاید لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ گھروں میں کام کرنا، بلکہ تکبر اس سے غرور کرتے ہیں کہ ہم عیب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر میں کام کرنے کا وہ عیب سمجھتے ہیں، تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ختیجہ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو بڑا یاد کرتے تھے، محبت تھی ان سے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ تو آج اگر محبت کا کوئی بات کرنی ہو تو شاید شرم محسوس کریں، تو اگر محبت ہے تو بات بھی کرنی چاہیے۔ بات اگر کوئی بیوی کے دل میں ہے یا شوہر کے دل میں کوئی ایسی بات ہے محبت والی تو ظاہر کریں، چھپا کے نہ رکھیں۔ خامد بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، خامد اور بیوی میں گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بات بہت آگے نہیں بڑھنی چاہیے، شیطان کو موقع نہ دیں گھر برباد کرنے کا۔ تو یہ بات ہے کہ گھروں کے اندر دونوں ایک دوسرے کی تربیت کریں، خصوصی شوہر کو قوام بنایا گیا ہے، حاکم ہے وہ اپنے اہل کا، بچوں کا، تو وہ اس کو پوچھا جائے گا، اس لیے بیوی کی بھی اچھی تربیت کرے، نیک اس کو دین کی سمجھ دعا نہ دے، اس کو دین سکھائے، خود بھی سیکھے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائے۔ یہ اس پہ فرض ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ان پہ سختی کرے، اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام گھر میں کر رہے ہیں تو اس سے روکے۔ یہ شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ صرف خرچہ دے دینا، گھر میں جتنے کی ضرورت ہے باہر بیٹھ کے اور باقی چیزیں وہ دیکھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ لیں اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا۔ سب سے بڑا حق ہے اس میں کوئی بے حیائی دیکھے تو اسے منع کریں، اس کی دین اور شریعت کی اس کو
باتیں بتائیں سمجھائے. تو یہ ہے مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے، جو شاید یہی کم ہی لوگ اس کو سمجھتے ہوں. بس یہی سمجھتے ہیں بس کھانا پینا دینا، بس باقی چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے.